بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دواخانہ حکیم اجمل خان کی طرف سے حکیم حافظ محمد عبداللہ خان حاضر خدمت ہے۔ آج ہم جس دوا کے موضوع پر بات چیت کریں گے وہ ہے مصفی خون، یعنی خون صاف کرنے والی دوا۔ ہمارے بدن انسانی کے اندر اللہ پاک نے ایک ایسا نظام بنایا ہے کہ جس میں بالکل صاف ستھرے خون کی گردش ہوتی ہے۔ اگر اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوئی ایسے مادے یا اجزاء شامل ہو جائیں تو جسم کے اندر بہت سے تغیرات پیدا ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے بدن انسانی میں کافی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں، جیسے الرجی کا ہو جانا، جسم میں خارش کی کیفیات کا ظاہر ہونا، چہرے پہ اور سارے بدن کے اوپر مختلف اقسام کے دانوں کا نکلنا، چھوٹے بڑے دانے، پیپ والے دانے، اس طرح کے بہت سارے عوارضات، یا چنبل وغیرہ کا ہونا یا داد وغیرہ کا جو اکثر شکایت ہو جاتی ہے الرجی کی صورت میں، یہ تمام عوارضات جو ہے بدن انسانی میں پیدا ہو جاتے ہیں۔ ان سب کو روکنے کے لیے، ان کے علاج کے لیے دواخانہ حکیم اجمل خان نے ایک بہترین جڑی بوٹیوں سے مرکب تیار کیا ہے جس کا نام نسخہ نمبر 11 ہے۔ یہ مصفی خون ادویہ ہے اور اس کا استعمال مختلف طریقے کے ساتھ مختلف موسم کے تغیرات کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور حکیم صاحب سے جب آپ مشاورت کرتے ہیں اور تشخیص کرواتے اپنے مرض کی، تو اس سے آپ بہت جلد اپنے مرض پر قابو پا سکتے ہیں اور صحت کا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں کچھ چند عوارضات تو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کچھ چیزیں جو آپ ذہن نشین کر لیں۔ مثلا جیسے چہرے کے اوپر کیل مہاسے دانوں کا نکلنا، یہ اکثر بعض دفعہ گرمی کی شدت سے بھی نکل آتے ہیں، اور بہت سارے فاسٹ فوڈ وغیرہ کے استعمال کی وجہ سے نکلنے شروع ہو جاتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مرض ہوتے ہیں جو کوئی نہ کوئی میڈیسن کا استعمال ہو رہا ہوتا ہے، اس صورت میں یہ کیفیات پیدا ہوتی ہے، یا جسم کے اندر کسی بھی چیز کی تغیر سے، یا دوائی کی وجہ سے، یا موسم کی تبدیلی سے، یا پسینے کی وجہ سے جسم میں خارش ہو جاتی ہے یا الرجی پیدا ہو جاتی ہے۔ عرف عام میں الرجی شروع ہو جاتی ہے، وہ کہہ دیتے کہ یہ الرجی ہو گئی، لیکن اس کی تشخیص آپ کو خود اور اپنے معالج کے ساتھ مشاورت کے ساتھ جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے۔ جو آپ کی تشخیص اچھی ہوگی، آپ کا علاج اتنا ہی اچھا اور مختصر ہوتا چلا جائے گا۔ اس سلسلے میں آپ ہماری اس دوائی جو کہ مصفی خون نسخہ نمبر 11 کے نام سے دواخانے میں موجود ہے، اس کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کا استعمال کے طریقے 2-3 طرح سے ہیں۔ نمبر 1، اس دوا کے آدھی چمچی 1 کپ پانی میں رات کو بھگو دیں، اور صبح کو اوپر سے پانی نتھار کے خالی بھی پیا جا سکتا ہے، جیسے طبیب آپ کو مشورہ دے۔ دوسری صورت میں اس کے اندر وہ جو پانی آپ نے نتھارا ہوگا اس کے اندر شربت عناب ملا کے تو پیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے آپ صبح کو دوائی کو پانی میں بھگو دیں گے اور شام کے ٹائم پانی نتھار کے اور پھر اس کا استعمال کر لیں گے۔ دوسری صورت یا کیفیت یہ ہے کہ ڈائریکٹ پاؤڈر کا بھی استعمال کرواتے ہیں۔ بعض وجوہات کی وجہ سے بعض امراض میں ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈائریکٹ پاؤڈر کا ہی استعمال کروایا جا سکتا ہے، تو اس کے اندر طبیب جو بھی آپ کی دوا کی مقدار مقرر کرے اس حساب سے آدھی چمچی، چوتھائی چمچی، یا 1 گرام 2 گرام تک 3 گرام تک جتنی بھی اس کی مقدار تک کا تعین کرے، اس حساب سے آپ کو اس کا استعمال کرنا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں اس طرح سے میں نے آپ کو بتائی ہے، اس کی ترتیب طے کر لی جاتی ہے، اور پھر اس طرح سے اپنے جو تکلیف ہے، جو بیماری ہے، اس کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پہ آپ کبھی بھی خدا نخواستہ کسی بھی مرض میں مبتلا ہوں یا تکلیف کے آثار پیدا ہو رہے ہوں تو فوری طور پہ آپ دواخانے سے رجوع کر سکتے ہیں، اور طبیب صاحب سے، حکیم صاحب سے مشورہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ ہمارے جو آپ کی ڈسپلے کے اوپر ہمارے دواخانے کے نمبر جو ہے اس وقت ڈسپلے ہو رہے ہوں گے،
وہاں سے بھی آپ ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے حکیم صاحب ہر وقت آن لائن موجود ہوتے ہیں اور آپ کی رہنمائی کے لیے وہ اپنی خدمات کو پیش کرتے ہیں تاکہ ہر طرح کا علاج ممکن اور آسان ہو سکے۔ انشاءاللہ رابطے میں رہیں گے۔ اللہ حافظ۔